اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تم کو وہ رات نصیب ہو جائے مل جائے اس دعا کا اہتمام کرنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ درود و سلام رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج سے کچھ دن پہلے تک ہم بڑی بے صبری سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کے دن، رمضان کی راتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہم پر ہوا، رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا، اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزر بھی گیا، اور ممکن ہے کہ یہ رمضان کی آخری رات ہو، یہ رمضان کی آخری رات ہو سکتی ہے۔ محترم حاضرین، ہم غور کریں کہ رمضان کا جو مہینہ ہم کو نصیب ہوا، ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ رمضان جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا، وہ مقصد ہمیں حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ کس مقصد سے اللہ نے یہ رمضان ہم کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندوں پر بڑے اس کے احسانات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر رحم و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں، خطا و نسیان کے پتلے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم کبھی چھپ کر گناہ کرتے ہیں، کبھی علانیہ گناہ کرتے ہیں، کبھی انجانے میں گناہ کرتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، کبھی صغیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، کبھی کبیرہ گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بندوں کی مغفرت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بندوں کی مغفرت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندوں کی مغفرت فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کچھ سنہرے موقع دیتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ وہی سنہرا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گویا کہ ہمارے لیے مغفرت کا ایک سنہرا موقع ہے۔ اسی لیے ہم دیکھیں رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس بات کی خبر دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ تم پر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، اور رمضان بڑا بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ، شہر مبارک، اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان بڑا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ اور جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ رمضان کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی ہر رات جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے، یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے سے، اس سنہرے موقع کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ، اسی لیے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان سے متعلق جتنی بڑی بڑی عبادتیں بیان فرمائی، ان ساری عبادتوں کو مغفرت سے جوڑ کر بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو اس رمضان میں
روزوں کا اہتمام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے، اس کی مغفرت کر دی جاتی۔ رمضان کے روزوں کو مغفرت سے جوڑ کر بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دن تو روزے کی حالت میں گزر رہے ہیں، رات جب ہوتی ہے تو رات بندے قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو بندے تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے، ان کی مغفرت کر دی جاتی۔ دوسری بات، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر کا اہتمام کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے، اس کی مغفرت کر دی جاتی۔ آپ سوچ کر دیکھیں، رمضان کی جتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں سب کو مغفرت سے جوڑ دیا۔ یہ عبادت کر لو مغفرت کر دی جائے گی، روزوں کا اہتمام کر لو مغفرت کر دی جائے گی، قیام اللیل کا اہتمام کر لو مغفرت کر دی جائے گی، لیلۃ القدر کا اہتمام کر لو مغفرت کر دی جائے گی۔ رمضان کی ہر رات مغفرت کی رات، رمضان کی ہر رات مغفرت کی رات ہے۔ محترم حاضرین، ایک آخری رات ہمارے پاس بچ گئی ہے، ایک آخری رات کا کچھ حصہ، کچھ لمحے ہمارے پاس بچ گئے۔ محترم حاضرین، اس رات کو اور اس رات کے ان لمحوں کو ہم غنیمت جانیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتا ہے اور مغفرت کو پسند بھی فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جس رات کی تلاش میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جمع ہیں، اس رات کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ رات مجھ کو نصیب ہو جائے، یہ رات اگر میں پالوں تو میں کیا کروں؟ یہ رات اگر میں پالوں تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل بتایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کائنات کے امام نے ایسا کون سا عمل بتایا کہ یہ رات اگر نصیب ہو جائے تو یہ عمل کر؟ اگر وہ دعا اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہم نے رمضان کے مقصد کو سمجھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم کو وہ رات نصیب ہو جائے، مل جائے، اس دعا کا اہتمام کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، یقیناً تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، گناہوں کو، خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور صرف معاف کرنے والا نہیں، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے۔ معاف کرنا الگ چیز ہے، معاف کرنے کو پسند کرنا الگ چیز ہے۔ ہم دیکھیں، ہم انسانوں میں آپس میں کبھی کچھ معاملات ہو جاتے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے مقرر نے یہ بات بتائی کہ جو ہے آپسی معاملات، آپسی سلوک جب ہوتے ہیں، کسی کی کوئی حق تلفی ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے معافی طلب کر لینی چاہیے۔ انسان سے آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتے، کبھی انسان چاہتے ہوئے معاف کرتا ہے، کبھی ایسے ہی درگزر کر دیتا ہے، معاملے کو ختم کر دیتا ہے، دل سے نہیں چاہتا، معاف کرنا نہیں چاہتا، لیکن معاملہ آیا ہے بس اسے درگزر کر دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور کتنا پسند فرماتا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور واقعہ بیان فرمایا۔ پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی جو ہے ایک جنگل میں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، اس کی جو سواری تھی اسی پر جو ہے اس کا سارا ساز و سامان رکھا ہوا تھا۔ جنگل میں سفر کرتے ہوئے جب وہ جا رہا تھا تو جو ہے وہ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رک جاتا ہے، تھک گیا، آرام کرنے کے لیے رک جاتا ہے، تو ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔
اور جب اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری جس پر ساز و سامان لگا ہوا تھا وہ اٹھتی غائب ہو چکی ہے، وہ سواری غائب ہو چکی ہے۔ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، در در بھٹکتا ہے، سارے جنگل میں وہ تلاش کرتا ہے، وہ اس کی سواری نہیں ملتی اس کو۔ پھر تھک ہار کر آ کر جو ہے پھر سے لیٹ جاتا ہے، نیند لگ جاتی ہے۔ پھر جب دوسری مرتبہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے وہ سواری جس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ سارا جنگل پھر رہا تھا، پریشان تھا، وہ اس کی سواری اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ اس بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے اس کی لوٹی ہوئی سواری کو دیکھ کر، جو سواری گم ہو چکی تھی، غائب ہو چکی تھی، وہ واپس آ چکی ہے۔ اس بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ وہ کہنا چاہتا تھا کہ پروردگار یقیناً تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی جو کھوئی ہوئی، گم ہوئی، جو غائب ہوئی اس کی جو سواری تھی، جو اس کو مل گئی، واپس آ گئی، اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی خوشی کے جو ہے ٹھکانے نہیں ہیں اور اس کے جو ہے الفاظ پر اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ وہ کہنا کچھ چاہتا ہے، کہہ کچھ رہا ہے، اس کے جو ہے اس کا ذہن اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی، اس کی زبان اس کا ذہن کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور اس طرح سے اس کی زبان سے جو ہے ایسے الفاظ نکل جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ ایک سواری جس کی گم ہو گئی پھر لوٹ کر آ گئی تو اس کو جتنی خوشی ہوئی، جب اللہ کا کوئی بندہ، گنہگار بندہ، خطاکار بندہ، اللہ سے دور ہوا بندہ جب لوٹ کر اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رو رو کر اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر نادم ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس بندے سے زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ جو ہے درگزر کرنے والا ہے، خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ کتنا پیارا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا پیارا خطاب ہے، آپ سوچ کر دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، اے میرے وہ بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ان بندوں سے اللہ کا خطاب ہے۔ کتنا پیارا خطاب ہے، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ مومنین سے خطاب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ متقی پرہیزگار لوگوں سے، نیک لوگوں سے خطاب نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کی۔ گنہگار ہیں ہم، خطاکار ہیں ہم، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاکار ہم بندے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ یقیناً سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کا اندازہ لگائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص لکڑی کا سہارا لے کر لکڑی ٹیکتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور پوچھتا ہے، اے محمد، اگر کوئی انسان ایسا ہو جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، کیا اس کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی سوال کر رہا ہے کسی اور شخص کے بارے میں کہ کوئی اگر ایسا انسان ہے جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، کیا اس کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو سنا، سوال کرنے والے کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے سوال کس کا ہے، کس کے لیے پوچھا جا رہا ہے اور کون پوچھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، هل اسلمت، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟
آدمی کسی اور کی بات کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں حل اسلمت، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ گویا کہ وہ جو سوال کر رہا تھا وہ خود اپنے سلسلے میں تھا، کسی اور کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا، لیکن حقیقی سوال اس کا اپنے سلسلے میں تھا، جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسلام قبول کر لو اللہ مغفرت فرما دے گا، اللہ مغفرت فرما دے گا۔ جب یہ الفاظ اس نے سنے کہ اللہ مغفرت فرما دے گا، میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے، وہ آدمی یہ کہتا ہوا جا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے جب تک وہ ہمیں نظر آیا، جب تک اس کی آواز ہمیں سننے آتی رہی، وہ یہی کہتا جا رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا اتنے بڑے گنہگار کی بھی اللہ مغفرت کر دیتا؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت دیکھیں کہ اللہ اتنے بڑے گنہگار کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور وہ واقعات تو ہم تمام جانتے ہیں، جس نے 99 قتل کیے تھے، وہ شخص وہ آدمی جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل اس نے کیے تھے۔ ایک راہب سے ملاقات کی، کہا کہ کیا دیکھو میں نے 99 قتل کیے ہیں، 99 قتل میں نے کیے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا جا ظالم قاتل، اللہ تیری مغفرت کرے گا؟ اس نے اس کا بھی قتل کر دیا اور 100 کی گنتی پوری اس نے کر لی، 100 مکمل کر لی، 100 قتل اس نے کر دی۔ اب اس کے بعد پھر آگے بڑھا تو اس نے جو ہے ایک عالم دین سے اس کی ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا اپنا معاملہ سارا بتایا کہ میں نے 100 آدمیوں کا میں نے قتل کیا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم دین نے یہ بات کہی اور بتایا کہ دیکھو تمہاری توبہ اور اللہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ تم غفور رحیم، اللہ چاہے معاف فرما دے، تم توبہ کرو، تمہاری توبہ کے اور اللہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد اس آدمی نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور جیسے ہی اس نے توبہ کی کچھ قدم آگے بڑھتا ہے، عالم دین اس کو نصیحت کرتے ہیں اس بات کی کہ دیکھو تم جس بستی کی طرف، جس علاقے کی طرف سے آ رہے ہو، گنہگار لوگوں کی بستی ہے، اس طرف مت جاؤ، اس طرف چلے جاؤ، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، نیک لوگوں کا علاقہ ہے۔ وہ آدمی اس طرف کچھ قدم آگے بڑھتا ہے، موت کے فرشتے آ گئے، موت کے فرشتے آ گئے، روح کو لے جانے کے لیے فرشتے آ گئے۔ اور معاملہ آپ دیکھیں کتنا عجیب معاملہ ہے، 2 طرح کے فرشتے آ گئے، نیک روح کو لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے، بد روح کو لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے، دونوں میں آپس میں جھگڑا چل رہا ہے، اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ بدروح کو لے جانے والے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی بھر اس کے نے جو گناہوں میں گزاری، 100 قتل اس نے کیے، اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ نیک روح کو لے جانے والے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی ہے، ہم اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ پھر تیسری قسم کے فرشتے وہاں پر آتے ہیں اور جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جتنی زندگی، جتنی مسافت یہ گناہ کے راستے پر چلا اس کا جو ہے حساب کرو، اور پھر جتنی مسافت یہ جو ہے نیکیوں کے راستے پر چلا اس کا حساب کرو۔ حساب اگر ہم لینے بیٹھے تو پھر کھلا کھلا حساب ہمارے سامنے، زندگی ساری جو ہے گناہوں کی طرف ہے، کچھ قدم جو ہے اس کے جو ہے نیکی کی طرف ہے۔ لیکن اللہ کی مغفرت دیکھیں، اللہ کی مغفرت دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں۔ جب فرشتوں نے ناپا، مسافت کا حساب لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ قدم بندہ چلا تھا اس کو اس کے ساری زندگی کے قدموں پر اللہ نے بڑھا دیا، اللہ نے وسیع کر دیا، بڑھا دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مغفرت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ وسیع، ہر چیز سے زیادہ میری رحمت وسیع ہے۔ محترم حاضرین، تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ سنہرا موقع عنایت فرمایا ہے کہ جب بندے، خطا کار بندے، گنہگار بندے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔
اللہ نے یہ جو سنہرا موقع ہم تمام کو دے رکھا ہے، یاد رکھیں یہ رمضان کی آخری رات ہو سکتی ہے اور اس کے بعد امکان ہے نہیں، ہم جانتے نہیں کہ جو ہے پھر آئندہ رمضان ہماری قسمت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا جو لمحے باقی رہ گئے، جو لمحے باقی رہ گئے اس کو غنیمت ہم جانتے ہوئے ہم اپنے آپ کی مغفرت کرانے کی کوشش کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے گناہوں کی ہم معافی مانگیں۔ اور یاد رکھیں اگر ہماری مغفرت ہو گئی تو ہمیں یہ رمضان ہمارے کام آ گیا اور ہم خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو گئے، اور اگر ہم نے ان لمحات کو بھی ضائع کر دیا اور اللہ نہ کرے ہماری مغفرت نہ ہوئی تو پھر یاد رکھیں ہم سے بڑا بد نصیب کوئی اور نہیں، ہم سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہم جانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہی، اس میں سے ایک حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو، برباد ہو، ہلاکت و بربادی ہو ایسے انسان کی جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کرا لے، رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کرا لے، ایسے شخص کی ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ فرشتوں کے سردار نے بد دعا فرمائی، رسولوں کے سردار نے آمین کہی کہ ہاں بربادی ہو، ہلاکت ہو ایسے انسان کی جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ تو اس اعتبار سے جو لمحے باقی رہ گئے بڑے قیمتی لمحے ہیں، ہم تمام کو چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو پیغام اللہ کے نبی نے اس رات کے حوالے سے دیا اور جو دعا سکھائی وہ مغفرت کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، لہٰذا میں آپ تمام اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، اور آپ کو میں اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ سے جوڑتے ہوئے میں اس بات کی گزارش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جو لمحے باقی رہ گئے ہیں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہم اب رو رو کر گڑ گڑا کر ہم اپنے رب سے اپنی جو ہے گناہوں خطاؤں کی جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ہر انسان جانتا ہے میں کتنے پانی میں، کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر انگلی یا اسی طرح سے جو ہے کسی اور کے سلسلے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، ہر انسان اپنے آپ کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کتنے گناہ ہوں، میں کتنا گنہگار ہوں، میں کتنا خطا کار ہوں، مجھ سے کیا گناہ ہوئے، میں نے تنہائی میں کیسے کیسے گناہ کی، میں نے جان بوجھ کر کیسے کیسے گناہ کی، انجانے میں مجھ سے کیا کیا ہو گیا، اور اسی طرح سے جو ہے چھپ کر یا علانیہ میں نے کیا کیا گناہ کیے۔ ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ بہرحال ہم تمام کو چاہیے جو لمحے باقی رہ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر ہم جو ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کے جو عبادتیں ہم نے اس رمضان کے حوالے سے کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔